اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات پر محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمائی کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ اور اس آیت کے ذیل میں ہم نے یہ گفتگو شروع کی کہ معرفت امام کتنی اہم ہے، اور بات ہماری اس منزل پر پہنچی کہ ہماری تخلیق کا مقصد، کائنات میں ہمارے آنے کا مقصد خدا کی معرفت ہے، اور خدا کی معرفت بغیر امام کی معرفت کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت الہیہ کو حاصل کرے، اور معرفت الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان معرفت امام حاصل کرے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں ہر آن فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ عشرے میں ذکر ہو اور بات ختم ہو جائے، یا ایک خمسے میں ذکر ہو اور بات ختم ہو جائے، یا ایک مجلس میں میں یا مجھ سے بزرگ کوئی بہتر عالم دین آ کر اس کو بیان کرے اور بات ختم ہو جائے۔ نہیں، ہر آن ہمیں فکر کرنی ہے معرفت امام کے لیے۔ یعنی ہماری زندگی کا کوئی شعبہ، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، ہماری زندگی کا کوئی زاویہ معرفت امام کے بنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اس موضوع پہ اگر صرف ہو جائے تو بھی کم ہے۔ اگر معرفت امام حاصل نہیں ہوئی تو یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی عبث ہے۔ ہم کتنے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، ہم کتنی بھی بڑی پوسٹ حاصل کر لیں، ہم کتنے بھی بڑے عالم بن جائیں، ہم کتنے بھی بڑے سیاست مدار بن جائیں، ہم کسی پوسٹ پر پہنچ جائیں، ہم کسی عہدے پر پہنچ جائیں، ہم کسی مال و ثروت کے مالک بن جائیں، دنیا میں ہم ہر طرح کے نام و نمود کو پیدا کر لیں، لیکن اگر ہم نے معرفت امام حاصل نہیں کی تو ہماری حیات کا مقصد حاصل نہیں ہوا، یہ سب عبث ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہماری مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کون پہنچائے گا خدا تک؟ وہ جو اسے پہچانتا ہو. اس کے سلسلے میں بحث ہم کر چکے پچھلی 2 مجلسوں میں. معرفت امام کے بنا خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے. اب آئیں اس کو تھوڑا سا تشریح کرتے ہیں کیوں ممکن نہیں ہے. ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ معرفت الہیہ کیا ہے. پوری تفصیلی بحث ہے. پہلے اس نے پوچھا کہ امام ہماری زندگی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ خود امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا. تو اس نے پوچھا کہ پھر معرفت خدا کیسے حاصل ہوگی؟ اب امام نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے. امام نے فرمایا ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہی معرفت الہیہ ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے معرفت امام حاصل کرو اس کے ذریعے سے تمہیں معرفت الہیہ حاصل ہوگی، بلکہ امام نے فرمایا معرفت امام ہی معرفت الہیہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں ہم نے عرض کیا تھا خدا کی معرفت کے 2 حصے ہیں، 2 طریقے ہیں، 2 راستے ہو سکتے ہیں، 2 زاویے ہو سکتے ہیں. ایک اس کی ذات کہ جو منع علاقہ ہے، پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس میں نہیں جانا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ ذات خدا کے بارے میں فکر بھی مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. فکر بھی مت کرنا، معرفت تو بہت دور کی چیز ہے، فکر میں بھی مت لانا. جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے وہ سب باطل ہے. اور اگر ذات کے سلسلے میں اپنے ذہن پر بوجھ ڈالا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ جو آج ادیان، مختلف ادیان ہیں اور جس میں عجیب و غریب خداؤں کا تصور ہے اور عجیب و غریب خداؤں کی تخلیق ذہن کر رہا ہے، یہ کیوں؟ کیونکہ ذہن اس لائق نہیں ہے کہ ذات الہیہ کو سمجھ سکے. یہاں منع کیا جا رہا ہے. خوب یہ بات تو تمام ہو گئی کہ ذات الہیہ میں فکر نہیں کرنی ہے. پھر امام نے فرمایا لیکن فکر کرو صفات الہیہ میں. وہی امام جو منع کر رہا ہے کہ ذات کے سلسلے میں فکر نہ کرو، وہی کہہ رہا ہے کہ اگر معرفت الہیہ چاہیے تو ذات میں فکر نہ کرو بلکہ صفات الہیہ پر غور کرو. اب امام حسین کے جملے سے اس کو ملائیے. امام حسین سے اس نے پوچھا کہ معرفت ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ معرفت الہیہ کے لیے آئے ہیں. معرفت الہیہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہی معرفت الہیہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دوسری طرف کہہ رہا ہے معصوم کہ ذات خدا میں فکر نہ کرو، صفات الہیہ میں فکر کرو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات الہیہ کے بعد جو وادی ہمارے لیے کھلی ہے، اگر ہم بہت پرواز کر سکتے ہیں، بہت اڑ سکتے ہیں، بہت بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو صرف وہ ہے جو صفات الہیہ ہے. اور امام فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہی معرفت الہیہ ہے. گویا یہ امام شامل صفات الہیہ ہے بلکہ صفات الہیہ ہے. خود امام کی معرفت خدا کیوں بن رہی ہے؟ کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ معرفت امام معرفت خدا ہے؟ کیونکہ امام صفات الہیہ کا مظہر ہے. جو کچھ صفات الہیہ ہیں اگر رونما ہوں گی تو ان کے ذریعے سے ہوں گی. جب ان کو پہچانو گے تو صفات الہیہ کو پہچانو گے، اور صفات الہیہ ہی معرفت الہیہ ہے جو تمہارے بس میں ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی کتاب توحید میں، کتاب توحید یعنی خدا کی وحدانیت کے سلسلے میں جو کتاب ہے، اصول دین کی جو کتاب ہے، کتاب توحید میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حدیث نقل فرمائی کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں.
اب اس حدیث کو ملائیں. حدیثوں کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک حدیث پڑھ کے بات ختم نہیں ہو جائے گی, ہر حدیث کو ملائیں, ایک دوسرے سے تطابق دیں, تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. امام فرما رہے ہیں ذات الہیہ میں گفتگو نہ کرنا, فکر بھی نہ کرنا, صفات الہیہ میں غور کرنا. دوسرے مرحلے میں امام فرما رہے ہیں کہ معرفت امام ہی معرفت الہیہ ہے. اب امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں انا علم اللہ, میں اللہ کا علم ہوں. یعنی اب صفات الہیہ صفت ہے, علم ایک صفت ہے, عالم ہونا ایک صفت ہے. میں ہی علم اللہ ہوں, اللہ کی ایک صفت ہے عالم ہونا. وہ علم اگر مجسم ہوگا تو کس ذات کی شکل میں آئے گا؟ علی ابن ابی طالب کی ذات کی شکل میں آئے گا. لہٰذا علی کی معرفت خدا کی صفت علم کی معرفت ہوگی, اور اس کے صفت ہی کا علم اس کی معرفت ہے. جتنی بھی صفات الہیہ ہیں ان سب کے مظہر یہ معصومین ہیں, ان کے ذریعے سے آئے گا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ناد علی مظہر العجائب, اس علی کو پکارنا جو عجائب کا مظہر بھی ہے اور مظہر بھی ہے. ذات الہیہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو, صفات الہیہ تک پہنچ سکتے ہو, اور صفات الہیہ یہی معصومین ہیں, یہ صفت ہیں خدا کی, یہ خود اپنے آپ میں صفت الہیہ ہیں, یہی علم خدا ہیں, یہی نور خدا ہیں. ایک پوری تفصیلی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں کہ میں ہوں, میں علم خدا ہوں, میں ہی ید اللہ ہوں, میں ہی وجہ اللہ ہوں, میں ہی ہوں جس نے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی طور کے اوپر, میں ہی ہوں جس نے ابراہیم کے ساتھ آتش میں ابراہیم کا ساتھ دیا, میں ہی ہوں جس نے نوح کی کشتی کو نجات دیا. ہر پیغمبر کے ساتھ میں ہوں. یہ امیر المؤمنین جو بیان کر رہے ہیں میں ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ صفات الہیہ ہیں. اب صفات الہیہ کا حد ہے کوئی؟ اللہ کی کوئی حد ہے؟ نہیں ہے. تو کیا اس کی صفت کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں ہوگی. کیا اس کے حسن کی کوئی حد ہے؟ لامحدود. کیا اس کے جمال کی کوئی حد ہے؟ نہیں, لامحدود ہے. کیا اس کے علم کی کوئی حد ہے؟ لامحدود ہے. کیا اس کے کمال کی کوئی حد ہے؟ لامحدود ہے. کیا اس کی شجاعت کی کوئی حد ہے؟ لامحدود ہے. کیا اس کی قدرت کی کوئی حد ہے؟ لامحدود ہے. اب ان ذوات کو دیکھنا شروع کریے. کیا علی کے علم کی کوئی حد ہے؟ لامحدود ہے. کیا علی کی شجاعت کی کوئی حد ہے؟ لامحدود ہے. یہاں تعجب کی بات نہیں ہے. جب یہ صفت الہیہ بن گئے ہیں تو ان سے حد اپنے آپ ختم ہو جائے گی. لامحدود ہیں, ان کی حد نہیں بنائی جا سکتی, کیونکہ یہ صفات الہیہ ہیں, اللہ کی صفت ہیں, جس کی معرفت اگر حاصل ہو جائے, کہ ہم پر ضروری ہے کہ حاصل ہو جائے, تو خدا کی معرفت ہو جائے گی. ہر صفت میں کمال, جتنی بھی صفات الہیہ ہیں ان میں نظر آئیں گی, بلکہ یہی صفات الہیہ ہیں. کیا کہنا علم کا. اور بات صرف امیر المومنین تک نہیں ہے, یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں. ہر زمانے میں ہر امام کی معرفت, امام حسین نے یہی کہا, اپنے زمانے کے امام کی معرفت, یعنی ہر زمانے کا امام اپنے زمانے میں صفت الہی ہے. تو جس طرح صفت الہی لامحدود ہے, ہر زمانے کا امام لامحدود ہوگا, کیونکہ وہ صفت الہی ہے. ہر امام کی زندگی, ہم امیر المومنین کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں, ہم امیر المومنین کے علم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں, لیکن دیگر ائمہ کو جب ہم تلاش کریں گے تو وہاں بھی یہی چیزیں نظر آئیں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام بلایا گیا. حاکم یہ چاہتا ہے کہ یہ شام میں رہیں, مدینے سے دور رہیں, کیونکہ بہرحال یہ مدینے میں جو درسگاہ ہے کھولے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے, لوگوں کے پاس علم آ جائے گا اور وہ ہم سے دور ہو جائیں گے.
لہٰذا حاکم نے شام بلایا، شام میں کچھ دن رہے، علم کا چرچا شروع ہوا، حاکم گھبرا گیا، ہوتا بھی یہی ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں آپ واپس جائیے، اور راستے میں حکم بھی کر دیا کہ ان کو کہیں مہمان نہیں بنایا جائے گا، یہ کسی کے یہاں ٹھہریں گے نہیں، کسی سے ان سے ملاقات نہیں کرے گا، بس یہ سیدھے مدینے جائیں گے۔ امام چلے گئے۔ شہر سے جب نکلے تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ بہت بھیڑ ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا یہاں ایک راہب رہتا ہے، ایک مسیحی راہب یہاں رہتا ہے، سال میں ایک بار باہر نکلتا ہے، اور یہ بھیڑ جمع ہے اس سے سوال پوچھنے کے لیے، لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، سال میں بس ایک بار باہر آتا ہے۔ امام بھی جا کے بیٹھ گئے، امام جا کر وہاں بیٹھ گئے، کوئی لشکر ساتھ پہ نہیں تھا، کسی کو نہیں معلوم، ایک معمولی انسانوں کی طرح جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ اس مجمع میں امام بھی بیٹھ گئے، وہ راہب باہر نکلا، ایک عمر رسیدہ انسان باہر نکلا، مجمع پر اس نے نظر کی، جب اس نے مجمع پر نظر کی تو اسے لگا آج کچھ معاملہ بدلا ہوا ہے، اور نظر کرتے کرتے مجمع کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں جا کر امام کے رخ انور پر ٹھہر گئیں، اور اس نے پوچھا امام کو خطاب کر کے کہ آپ ہمارے قوم سے ہیں، ہماری امت میں سے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا نہیں، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس امت کے ان میں سے علماء میں سے ہیں، ان کے علماء میں سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ امام نے نہیں کہا میں عالم ہوں، امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کے پاس کائنات کا تمام علم ہے، جو صفت خدا ہے، اور جس طرح صفت خدا لامحدود ہے اسی طرح یہ بھی لامحدود ہے، لیکن اس سے جب اس نے کہا کہ تم عالم ہو تو کہا نہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ یہاں حال کیا ہے؟ 4 کتابیں پڑھی، علامہ لکھائے بغیر دل کو ٹھنڈک نہیں پڑتی۔ حجت الاسلام والمسلمین نہیں لکھا تو مجلس نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے نام کے آگے اگر علامہ اور آیت اللہ نہیں لگایا گیا تو ہماری توہین ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، وہ بھی صحیح سے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی نہیں معلوم۔ جو انسان اس دنیا میں عالم ہونے کا دعویٰ کرے، جتنا زیادہ دعویٰ کرے گا علم کا اتنا ہی اس کا جہل آشکار ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں میں، علم ترقی کر رہا ہے، اسی کے ساتھ جہل بھی ترقی کر رہا ہے۔ پہلے زمانے کے ہمارے بزرگ گواہی دیں گے، پہلے گاؤں میں، شہروں میں بھی، چھوٹے شہروں میں بھی ایسا تھا، ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اور وہ ہر مرض کا علاج جانتا تھا، یعنی ہلکا پھلکا نزلہ زکام بخار سے لے کر بڑے بڑے مرض جو اس زمانے کے بڑے مرض تھے وہ علاج جانتا تھا۔ اس تک پہنچ گیا، اسے دوا دے دی اور بات ختم ہو گئی۔ وہ سب کچھ تھا، پورے گاؤں کا ڈاکٹر وہی تھا، اسپیشلسٹ سرجن سب کچھ وہی تھا۔ چھوٹے شہروں میں بھی یہی حال تھا، اور کمال یہ تھا کہ اس کی دوا سے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ اب علم نے ترقی کی، علم طب نے بھی ترقی کی، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ترقی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے چیمبر میں، اے سی چیمبر میں بیٹھتے ہیں، مریض لائن لگاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، وہ اب ایسا نہیں کہ ہر مرض کو ایک ہی صاحب دیکھیں گے، نہیں، آنکھ میں درد ہے فلاں صاحب دیکھیں گے، گلے میں درد ہے فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے،
کان میں درد ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، سینے میں درد ہے فلاں کے پاس جائیے، لنگز میں پرابلم ہے فلاں کے پاس جائیے. جسم کے جس حصے میں تکلیف ہے اس کے لیے ڈاکٹرز الگ ہو گئے. یعنی یہ شخص اس حصے کے بارے میں تو جانتا ہے، باقی حصے کے بارے میں تخصص اس کو حاصل نہیں ہے، یہ اس میں ہاتھ بھی نہیں رکھے گا. اور ابھی بھی جس حصے کا یہ اپنے آپ کو اسپیشلسٹ کہتا ہے اس میں بھی اس کو 50 رپورٹیں چاہیے. پہلے کہاں ایکس رے، کہاں سونوگرافی، کہاں الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا، وہ سب کچھ ہاتھ کی نبض دیکھ کے بتا کے بعد ختم، دوا دے دی، علاج ہو گیا. اب 50 پہلے تو ٹیسٹ لکھے گا، پھر سارے ٹیسٹ آپ کرا کر جب ان تک پہنچیں گے تب وہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ہمارا ہے بھی یا نہیں، یا کسی دوسرے کو ریفر کر دیں گے. تو یہ علم کی ترقی جو ہو رہی ہے یہ جہل کے لیے بھی اسباب فراہم کر رہا ہے. یعنی اس چیز کو جانتے ہیں، اس کو نہیں جانتے. یعنی جو انسان اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھ رہا ہے وہ بھی انسانی جسم کی ہزاروں گتھیوں کو نہیں جانتا، کسی ایک کو حل کر سکتا ہے. اور اسی طرح ہر مسئلے میں 4 کتابیں پڑھنے والا شخص اپنے آپ کو عالم کہنے پر اتنا تکبر ہے اسے کہ اگر نہیں کہا جائے تو توہین محسوس ہوتی ہے. جو معلوم ہے کہ کچھ چیزوں کو جانتا ہے اور ہزاروں چیزوں کو نہیں جانتا، یعنی جتنا بڑا عالم نہیں اس سے بڑا جاہل ہے. لیکن غرور ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اور جو واقعاً عالم ہے جب اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا علماء میں سے ہو تو وہ فرما رہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. اور امام کے اس جملے نے حد بیان کر دی، کیونکہ اگر امام کہتے میں عالم ہوں تو ممکن ہے سامنے والے کے ذہن میں یہ آتا کہ کس چیز کے عالم ہیں، کس فن کے ماہر ہیں. لیکن جب امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں تو علم کی حد کا نام ہے جہل. اس حد سے جب نفی کر دی کہ میں جاہل نہیں ہوں، اب جو بھی پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو. وہ حد جو علم کی حد ہوتی ہے جسے جہل کہتے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے. میں جاہل نہیں ہوں، اب جو بھی علم ہے وہ سب کا میں عالم ہوں. یہ تواضع ہے امام کا. اس نے امام سے سوال پوچھنا شروع کیا، امام نے جواب دینا شروع کیا. پھر اس نے ایک بار مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ جب تک یہ شخص اس مجمع میں موجود ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرے. اس کا مطلب وہ بھی کچھ جانتا تھا. یعنی اس نے اعتراف کیا کہ اگر مجھ سے بہتر موجود ہے، جاننے والا موجود ہے، تو حق یہ ہے کہ میں خاموش رہوں. یہاں حال کیا ہے؟ 4 کتابیں پڑھی، استاد کے سامنے زبان چلنے لگی، بڑوں کے سامنے زبان چلنے لگی. وہ کیا جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں. لیکن وہ واقعی عالم تھا. امام نے جب سوالوں کے جواب دینا شروع کیے تو اس نے اعلان کیا کہ جب تک یہ شام میں موجود ہیں کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا. مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اس نے ایمان لے کر آیا، امام کے علم کا اعتراف کیا. یعنی واقعاً عالم تھا، معرفت حاصل کر رہا تھا اور معرفت حاصل ہو گئی. کہ جب عالم موجود ہو، جب پہچان جاؤ کہ مجھ سے بہتر جاننے والا ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو. اس نے کم سے کم آ کر باغیرت تو تھا، مسیحی تھا لیکن باغیرت تھا کہ جب بہتر عالم کو دیکھا تو خاموشی اختیار کی. اب ان مسلمانوں کے سلسلے میں ہمیں کیا کہوں کہ جو رسول کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کرتے تھے، جو علی کے سامنے علم بتانے کی کوشش کرتے تھے، جو حسنین کے مقابلے میں علم بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس مسیحی نے آ کر اعلان کیا کہ اگر عالم سامنے ہو تو خاموشی اختیار کرنا ہی تواضع ہے اور وہی اختیاری ہے. اسلام لے آیا، ایمان لے آیا. یہ بات امام کے علم کی طرف اشارہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ یہ ایک امام سے مخصوص نہیں، ہر امام اپنے زمانے میں، امام رضا اپنے زمانے میں عالم محمد کہا گیا. آپ کو کتنے سوال، یحییٰ بن اقسم کو لگ رہا تھا کہ ایک سوال پوچھ کر
وہ امام کے علم کا امتحان لے لے گا. امام نے اس کے اندر اتنی شقیں پیدا کر دیں اس سوال میں کہ وہ خود مبہوت ہو گیا اور آخر مجبور ہوا کہ یہ فرزند رسول جب آپ نے اتنے سوال خود ہی کر دیے تو اب ان کے جواب بھی دے دیجئے. علم رکھتا تھا, لہٰذا جب نبی امام نے شقیں پیدا کرنا شروع کی, حج کے شکار کے سلسلے کا پوری تفصیلی بحث ہے آپ کے اذہان میں ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہر دور کے امام نے اپنے عالم ہونے کو دنیا تک پہنچایا ہے, اور یہ علم محدود نہیں ہے کیونکہ یہ علم الہی علم ہے. جس طرح اللہ لامحدود ہے, اس کی صفت لامحدود ہے, اور امام صفت الہی ہیں. امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے. ہر کمال امام کے ذریعے سے دکھائی دے گا. ہم کیا جانیں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں اگر آئمہ نہ ہوتے, اگر ذات امیر المومنین نہ ہوتی. ہم کیا جانتے حلم کسے کہتے ہیں, ہم کیا جانتے بردباری کسے کہتے ہیں, ہم کیا جانے رزاقیت کسے کہتے ہیں. اللہ رازق ہے, بے شک رازق ہے, صفت اس کی ہے کہ وہ رزق دیتا ہے, اس کی رزاقیت دیکھنا ہے. وہ امام جو نمائندے ہیں خدا کے اور صفت الہیہ ہیں, وہ دکھائیں گے اللہ کے کمال کو. ماہ محرم آتا ہے, حسین ابن علی صفت الہیہ, مظہر صفت الہیہ, مظہر صفت الہیہ ہیں. کتنی صفات کو حسین ابن علی دنیا کے سامنے خدا کی روشن کرتے ہیں. اللہ رازق ہے, اس کی رزاقیت کو سمجھنا ہے. آؤ اس کی ایک صفت جس کا نام حسین ابن علی ہے, اس کی رزاقیت کو دیکھو. ہم اور آپ جس ملک میں ہیں, یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حسین کے صدقے میں, امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مجلس عزا کے تبرک کے نام پر وہ غذائیں کھا لیتے ہیں جو پورے برس اگر وہ خود خرید کر کھانا چاہیں تو تصور میں نہیں کر سکتے اس کا. حسین کی رزاقیت کتنا تبرک لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اب یہ بھی عرض کرتا چلوں میں کہ ایک پوری جماعت ہے جو اس کے مخالف بھی ہے, تبرک بانٹنے کی کیا ضرورت ہے, یہ پیسے کہیں اور خرچ کر دیجئے. یعنی جتنا بھی تقوی و پرہیزگاری ان کے ذہن میں ہے وہ سب مجلس امام حسین کی وجہ سے ہو رہا ہے, جبکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تبرک کھا کر خود بھی پڑے ہوئے ہیں. ہاں لیکن یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تبرک کا احترام کریے. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے اس کی بے احترامی کی تو یہ دولت آپ سے سلب ہو جائے. 2 سال پہلے کرونا نے آگے بہت کچھ سکھایا, یہ سیکھنے کا موقع بھی ہے. سلب کر سکتا ہے خدا, توفیق سلب کر سکتا ہے, محروم کر سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ ہمیں محروم کیا جائے. امام حسین کی مجلس کے تبرک کے نام پر وہ غریب جو تصور نہیں کر سکتا اس غذا کو خرید کے کھانے کی, اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. حسین کے صدقے میں. ابھی عشرہ محرم ہے, پہلا عشرہ چل رہا ہے. عاشورہ کے بعد ماہ سفر میں جب ہم پہنچیں گے تو پھر سے لوگوں کے اذہان میں, بلکہ ابھی سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 40 میں کربلا جائیں گے. اللہ سب کو جانا نصیب کرے. جائیں 40 میں جائیں, دیکھیں حسین کی رزاقیت کو, دیکھیں کس طرح حسین کھلا رہے ہیں, کس طرح حسین عطا کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں کا مجمع. ہم تصور, اگر اکثر میں کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ اگر ہم صرف ملٹیپلیکیشن کرنا چاہیں, میتھس لگانا چاہیں, ذہن ہینگ ہو جائے. 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کے مجمع تک کی ہمارے پاس رپورٹس ہیں, آفیشیل رپورٹس ہیں.
1 کروڑ لوگ اگر آپ تصور کر لیں، 1 کروڑ انسان اگر دن میں 1 روٹی کھائیں، 3 وقت میں 3 روٹیاں کھائیں، صرف روٹی کھائیں، تو ہر دن 3 کروڑ روٹیاں چاہیے. کون دے رہا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ 1 لیٹر پانی پینا چاہیں دن بھر میں، جبکہ عراق کی شدت و عراق کی دھوپ اس سے زیادہ کی طلبگار ہے، تو 3 کروڑ لیٹر پانی چاہیے. اگر صرف 1 کروڑ کا مجمع ہو، 3 کروڑ کا ہو تو 10 کروڑ کے آس پاس چاہیے، اور اس سے زیادہ چاہیے. یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کھانے کہاں سے؟ اور مختلف انواع غذا کی. میں نے تو مثال میں ایک روٹی اور پانی کا ذکر کیا، جو حالت ادنا ترین چیزیں جو ہر انسان کو چاہیے. اللہ آپ کو جانا نصیب کرے. دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ بھی اس عراق میں جو جنگ زدہ عراق ہے. وہ عراق جہاں ابھی امن اس طرح سے حاصل نہیں ہوا ہے، جہاں لوگوں پر مال اس طرح سے نہیں آیا ہے، جہاں آسائش اس طرح سے نہیں آئی ہے، لیکن وہ دیوانہ وار حسین کے ظاہروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور امام حسین ان کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. کر تو امام حسین ہی رہے ہیں. امام حسین کے ظاہروں کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. رزاقیت اگر دیکھنا ہو، حسین ابن علی دکھانا چاہ رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. امن دیکھنا چاہتے ہو، حسین ابن علی کے دامن میں آؤ. رزاقیت دیکھنا چاہتے ہو، حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ. امام حسین علیہ السلام صفت الہیہ ہیں. جس صفت کے کمال کو دیکھنا ہو، امام کی ذات کی طرف دیکھیں. اپنے ظاہروں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے امام. ارے ظاہر تو ظاہر ہے، امام اپنے دشمن کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے. حسین ابن علی کا کاروان جب بڑھ رہا تھا کوفے کی طرف، کچھ دور پہ کچھ سائے نظر آئے. لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہے، نخلستان ہے؟ کسی نے کہا میں اس راستے سے کئی دفعہ آیا گیا ہوں، یہاں کہیں دور دور تک نخلستان نہیں. کچھ فاصلہ کم ہوا، سمجھ میں آیا کہ وہ جسے نخل سمجھ رہے ہیں، کھجور سمجھ رہے ہیں، درخت سمجھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں، علم ہیں، لشکر کے علم ہیں. اور کچھ دیر میں جب فاصلہ اور کم ہوا تو 1000 سوار کا ایک دستہ حسین کے راستے میں کھڑا ہے. کس کا دستہ ہے؟ حر ابن یزید ریاحی. کیا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس حکم ہے کہ آپ جہاں ملے وہاں روک دیے جائیں. حر اور امام حسین کے درمیان گفتگو شروع ہوئی. امام نے کہا مجھے واپس جانے دو، میں کوفے کے جاننے لوگوں کے خطوط ہیں میرے پاس، انہوں نے بلایا ہے. کہا مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میرے پاس حکم ہے کہ آپ کو کوفے نہیں جانے دیا جائے. امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میں لوٹ جاتا ہوں. کہا میرے پاس حکم نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو واپس جانے کی اجازت. جب بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی تو ایک دفعہ امام نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں. امام نے چاہا کہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھیں. حر نے حسین ابن علی کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھ دیا، جو عرب میں ایک بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی. امام نے ایک عجیب جملہ کہا، سکلت امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. عرب کے لیے ماں کا نام اور ماں کے طرف نسبت دینا بہت سخت تھا، لیکن حر نے عجیب جملہ کہا کہ فرزند رسول میں بھی آپ کی والدہ کا نام لے سکتا ہوں لیکن سوائے احترام کے نہیں. پھر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے امام نہ کوفے کی طرف جائیں گے نہ مدینے کی طرف پلٹیں گے، بلکہ ایک بیراہے پر چلیں گے یہاں تک کہ ابن زیاد سے دوسرا نامہ حاصل نہ ہو جائے. راستہ چلنے لگے، حر اپنے لشکر کے ساتھ، حسین ابن علی اپنے لشکر کے ساتھ، یہاں تک کہ 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے. اور حر کے پاس یہ فرمان آ گیا کہ جہاں بھی حسین ہے ان کو روک دو.
اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں رک گئے، لوگوں نے گھیرنا شروع کیا۔ ہر دن ایک نئی تعداد آ رہی ہے، ہر دن لشکر کی تعداد بڑھ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام ہر طرف سے گھیرے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 9 محرم حکم آ گیا کہ حسین ابن علی پر حملہ کر دیا جائے، یا بیعت یا جنگ۔ اور 9 محرم کی عصر کو جب شبر کے حکم پر جنگ کا طبل بجایا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس اور جناب حبیب بن مظاہر اور جناب بریر حمدانی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان بھیج کر ایک شب کی مہلت مانگی، جنگ اگلے دن صبح تک کے لیے ٹال دی گئی، اور یہ رات اضطراب کی رات تھی۔ حسین کے خیمے میں اطمینان تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی صبح کی جنگ کی تیاری کر رہا تھا، کوئی خیموں کا طلایہ کر رہا تھا، مائیں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہی تھیں، اصحاب قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، کوئی صحابی حسین کی مراقبت میں مشغول تھا، اور ہر طرح سے اطمینان۔ اور ادھر ایک شخص بے چین ٹہل رہا تھا، اور کسی دیکھنے والے نے دیکھا، کہا کہ اے حر کیوں بے چین ہو؟ کیا کل کی جنگ سے گھبرا رہے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عراق و شام میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، اور تم جنگ سے گھبرا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جنگ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ہم کل جس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں یہ فرزند رسول ہیں، یہ فرزند علی و فاطمہ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور حر اضطراب کے عالم میں پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی اور حر کے لیے اس کا راستہ روشن ہو گیا۔ اب حر اپنے لشکر سے نکلے، بعض روایات میں کے ساتھ میں بھائی اور بیٹے بھی ہیں، اور حر خیام حسینی کی طرف بڑھے۔ جب نزدیک پہنچے، بعض علماء بیان کرتے جب نزدیک پہنچے تو ایک بار اپنے بیٹے یا اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو میری پشت پہ باندھ دو، اور اس طرح سے مجھے حسین کے سامنے لے چلو جیسے غلام کو اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے۔ اور پہنچے حسین کی بارگاہ میں، حسین پہلے سے منتظر تھے، ہاتھوں کو کھولا، سینے سے لگایا، عجیب جملہ کہا حسین ابن علی نے، اے حر جب تم نے میرا راستہ دشمن بن کے روکا تھا تو تم پیاسے آئے تھے، ہم نے تمہیں سیراب کیا تھا، لیکن آج جب دوست بن کر آئے ہو تو حسین پیاسا ہے، اور ایک جرعہ آب نہیں ہے ہمارے خیام میں جس سے ہم تمہاری پذیرائی کر سکیں۔ حر نے کہا آقا شرمندہ نہ کریں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں ضامن ہوں اور ذمہ دار ہوں آپ کی اس حالت کا، میں ذمہ دار ہوں بچوں کی پیاس کا، میں ذمہ دار ہوں آپ کے اس طرح سے گھیرے جانے کا، کیا میری خطا بھی اس لائق ہے کہ معاف کی جائے؟ حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کہا آقا پھر اجازت دیجئے۔ کہا حر ابھی تو آئے ہو، کس بات کی اجازت؟ کہا یہ لشکر آپ کے قتل کے لیے آیا ہے، اور اس وقت اس سے بہتر کیا آپ کی نصرت ہوگی کہ میں اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حر نے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ، فرزند حر میدان میں گئے، جنگ کرنا شروع کی، بعض روایت میں کہ 20 یا 21 سواروں کو قتل کیا، اور اس کے بعد کسی نے پشت سے حملہ کیا اور جوان زمین پر گرا، اور ایک باپ کو پکارا۔ حر چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، حسین ابن علی نے ایک بار روک لیا، اے حر کیا کرتے ہو؟ کہیں بوڑھا باپ جوان کی میت پر جاتا ہے؟
یہ جملہ حسین ابن علی نے کہہ تو دیا لیکن دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے. آقا آپ نے حر کو تو روک لیا لیکن ابھی عصر عاشور کے نزدیک جب ایک آواز مقتل سے آئے گی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میری آخری سلام کو قبول کریے، اس وقت حسین آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، آپ اپنے جوان کے پاس اکیلے پہنچیں گے. ہاں حر کے فرزند نے قربانی دے دی. اب حر نے اجازت طلب کی، میدان جنگ میں گئے، رجس کو پڑھا، حسین کی حقانیت کو اعلان کیا اور جنگ کرنا شروع کی. جنگ کرتے کرتے ایک بار زمین پر گرے اور یہ احساس ہوا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے. آقا کو سلام کیا، مدد کے لیے پکارا. حسین کا یہ دستور بن گیا تھا کہ آپ سب سے پہلے پہنچتے تھے. اب حر کے نزدیک پہنچے ہیں اور حر کا سر اپنی آغوش میں رکھنا چاہتے ہیں. حر کو کچھ سایہ محسوس ہوا، آنکھوں کو کھولا، دیکھا حسین ابن علی موجود ہیں. اللہ اللہ حر تمہیں مبارک ہو، تمہارے بالین خود حسین ابن علی آئے ہیں. میں عرض کروں گا آقا ہر شہید کے جنازے پر آپ پہنچے ہیں، اس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا ہے، لیکن جب آپ میدان کربلا میں گریں گے تو کوئی آغوش نہ ہوگی جو آپ کے سر کو سنبھال سکے. لیکن شاید امام جواب دے، ارے میری ماں جنت سے کربلا آئے گی اور میرے سر کو اپنے دامن میں رکھے گی. اجرکم اللہ. ہاں حر نے ایک بار حسین کی طرف دیکھا، رمق باقی نہیں ہے لیکن دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، پیشانی پر سے خون جاری ہے. حسین نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور عجب سعادت حر کو نصیب ہوئی. حر کو عجیب سعادت دی ہے جو کربلا میں کسی دوسرے شہید کو حاصل نہیں ہوئی. فرمایا یہ رومال میری ماں سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے. حر کی پیشانی پر یہ رومال باندھ دیا، زخم کو باندھ دیا اور اس کے بعد حر نے کہا آقا کیا میری خطا اس لائق ہے کہ معاف کی جائے؟ آئے آقا کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ حر نے کہا میں نے معاف کیا. میرے حر کی اس بات پر حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. پھر حسین نے حر کو دلاسے کے لیے ایک اور جملہ کہا. یاد ہے جس وقت حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، عجیب جملہ کہا تھا، سکلت امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. حسین کو احساس تھا کہ میرے جملے نے حر کے دل کو دکھایا ہے، لہذا کہا تمہاری ماں نے تمہارا کیا خوب نام رکھا تھا، تم دنیا میں بھی حر ہو آخرت میں بھی حر ہو. حر اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. ہاں میں کہوں گا آقا آپ نے حر کے دل کی ہوک کو سمجھ کر ایک بار ماں کے ساتھ احترام سے نام لے کر حر کے دل کو اطمینان دے دیا. لیکن آقا عصر عاشور ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب میدان کربلا میں آپ تنہا کھڑے ہوں گے، ایک دست مبارک زمین پر پڑا ہوگا، اس کو اٹھانے کے لیے جھکیں گے اور کوئی آواز دے گا زمین پر جب الزہرا کیا تلاش کر رہے ہو، ارے ماں کا نام کربلا میں گونجے گا اور آپ وادی کی طرف دیکھ کر کہیں گے اے عباس تمہارے جانے کے بعد دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے، میدان کربلا میں میری ماں کا نام لیا جا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم عزاداری کو بخیر و خوبی برپا کر سکیں. خدایا ہم سے اس عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں ایک آن بھی اپنے آپ پر واگزار نہ فرما بلکہ ہمیں ہر آن اہل بیت سے متمسک فرما. خدایا تجھے واسطہ حسین ابن علی کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ حسین ابن علی کے اس سر کا جو نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.